السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں اور گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور سے آپ کے لیے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے آقا دو عالم کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، اس مبارک مہینے کے آتے ہی ہمارے معاشرے اور سوشل میڈیا پر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ ایک عجیب تلخ بحث، نفرت کی فضا اور فتوے بازی کی دکانیں کھل جاتی۔ جی ہاں، اگر کھل کر بات کی جائے تو ہر طرف مسلکی جنگ شروع ہو جاتی۔ ایک طرف ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں ہم ہی اصل عاشق رسول ہیں۔ کیا کھلواڑ ہے! ہم میلاد منائیں گے، ہم جلوس نکالیں گے، ہم جھنڈے لگائیں گے، ہم ہی عاشق ہیں۔ دوسری طرف سے دیوبندی، اہل حدیث یا وہابی کہے جانے والے وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ پھر ایک فریق کہتا ہے تم گستاخ رسول ہو، اور دوسرا فریق کہتا ہے تم بدعتی ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی دیوبندی یا اہل حدیث جھنڈا نہیں لگا رہا یا جلوس میں نہیں جا رہا ہے تو لوگ اسے کافر سمجھنے لگتے ہیں، اسے مسلمان ہی نہیں مانتے، اس پر طنز کے تیر چلائے جاتے ہیں، اس سے تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں، بول چال کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ رشتہ داری تک کو ناجائز سمجھا جانے لگتا ہے۔ ایسا ہے معاشرے کے اندر، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ آپ کے اطراف میں یہ حالات ہوں گے، استغفر اللہ۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے، کیا جھنڈا لگانا یا جلوس میں جانا دین کا کوئی ایسا بنیادی رکن ہے جس کی بنیاد پر کسی کے اسلام یا کفر کا فیصلہ کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ آج اگر آپ ہمارے مسلم معاشرے میں چلے جائیں، بالخصوص ان علاقوں میں جو سنیت اور محبت رسول کا سب سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں، تو واللہ آپ کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کسی مسلمان کا علاقہ ہے یا کسی غیر مسلم کا۔ نہ ان کے چہروں پر نبی کی سنت ہے، نہ داڑھی سے شناخت ہوتی ہے، نہ ان کے لباس اور کرتے پجامے سے پہچان ہوگی، نہ ان کی ٹوپی سے پہچان ہوگی، نہ ان کے اخلاق سے، نہ ان کے کردار سے، اور نہ ہی ان کی اولاد کی تربیت سے پہچان ہوگی۔ بس صرف خاندان کے نام سے پتہ چلے گا، لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ مسلمانوں کے خاندان۔ جب آپ پوچھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، اور حد تو یہ کہ گھروں پر جھنڈا لگا ہوا ہے جسے دیکھ کر لوگ یہ پہچانیں گے کہ یہ کسی مسلمان کا گھر ہے۔ جھنڈے کو دیکھ کر پہچان ہوتی ہے، اور لوگ اس نیت سے جھنڈے لگاتے ہیں کہ ہماری پہچان ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق سے پہچان نہیں کرانی، ہمیں کردار سے پہچان نہیں کرانی، ہمیں اپنے لباس سے، اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجا کر پہچان نہیں کرانی۔ ہم نے ان تمام پہچانوں کو بھلا کر صرف ایک پہچان بنا لی ہے کہ ہم اپنے گھروں پر جھنڈا لگائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ ہائے ہائے افسوس! شرم آنی چاہیے ہمیں اپنے اس حال پر۔ کیا ایک مسلمان کی پہچان کپڑے کے ٹکڑے یا جھنڈے کی محتاج ہو گئی ہے؟ مسلمان کی پہچان تو اس کے ایمانی حلیے سے ہونی چاہیے تھی۔ اس کی پہچان ٹوپی، کرتے پاجامے اور سنت رسول، داڑھی سے ہونی چاہیے تھی۔ اس کی پہچان اس کے اعلیٰ اخلاق، اس کی ایمانداری، اس کی پاکیزگی اور اس کی دیندار اولاد سے ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں عاشق رسول کا دعویٰ کرتے کرتے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 50 اور 70 سال کی عمریں گزر گئیں۔ ہم ہر سال جھنڈے لگاتے رہے، جلوس نکالتے رہے، نعرے لگاتے رہے، لیکن ذرا آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھیے کہ ہمارے چہرے پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی داڑھی سج سکی؟ کیا ہماری ماں بہنوں کا لباس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا لباس بن سکا؟ کیا ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے رویہ، ان کے رہن سہن، ان کے معاملات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے بن گئے؟ کیا ہمارے مردوں کا لباس نبی کے لباس جیسا بن سکا؟ افسوس کہ اتنے سالوں کے دعووں کے باوجود ہم سے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی نہ ہو سکی۔
ہم اپنی اولاد کو دیندار نہ بنا سکے، ہماری اولادیں بے نمازی ہیں اور ہم سال میں صرف ایک بار جھنڈا لگا کر اور جلوس میں نعرہ لگا کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے جنت کا پروانہ خرید لیا ہے۔ ہائے افسوس، جہالت کی بھی حد ہوتی۔ آج ان تمام مسالک کی تعصبات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور سیدھے براہ راست سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے کہ آپ سے سچی اور حقیقی محبت کرنے والا کون ہے، عاشق رسول کون ہے۔ سنن ترمذی کی روایت توجہ سے سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح و تمسی لیس فی قلبک غش لأحد ففعل۔ اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ صبح اور شام اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بدخواہی، جھوٹ، فریب، بغض، حسد اور کینہ نہ ہو، اگر ایسا ہو سکے تو ایسا کر لیا کر۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی وذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے محبت رسول کی بنیاد۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، تمام جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا صاف اور واضح فرمان موجود ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جی ہاں، اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ سے سنیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دنیا کی جتنی چیزیں سب سے زیادہ محبت نبی سے نہ ہو جائے، جب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیو، اس محبت کا ثبوت سنتوں کی اتباع ہے۔ اگر جلوس میں ڈی جے کا شور ہو، گانے بازی ہوں، سڑکیں جام ہوں، ایمبولینس میں مریض تڑپ رہے ہوں اور فرض نمازیں قضا ہو رہی ہوں اور دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے نفرت ہو، تو مجھے بتائیے کیا ایسا شخص اس حدیث کی روشنی میں جنت میں حضور کا ساتھ پائے گا؟ بتلائیے کہ جنت کے اندر نبی کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اخلاق اور سلامتی کا درس دیتی ہے۔ سنن ابو داود کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمان احسنہم خلقا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس لیے اس ربیع الاول میں یہ سچا اور حقیقی عہد کریں کہ اپنے چہروں کو سنت رسول یعنی داڑھی سے سجائیں گے انشاءاللہ، لباس اور حلیے سنت کے مطابق بنائیں گے، 5 وقت کی باجماعت نماز کا اہتمام کریں گے، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے اور انہیں سنتوں کی تربیت دیں گے، اپنے دلوں سے مسلک کی نفرت، بائیکاٹ اور بغض کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہر و باطن میں سچا عاشق رسول بنائے اور آپ کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔